یہ ساری رات عبادت شکر کے لیے کی ہے. بتائیں کبھی 2 نفل شکر کے پڑھے ہیں؟ کبھی ارادہ کیا ہے شکر کے لیے عبادت کریں؟ ایک دوست تھے میرے پاس، مٹھائی لائے بیٹے کے پیدا ہونے پر. میں نے کہا اللہ آپ کے لیے مبارک کرے بچے کا آنا. کہنے لگے 4 من مٹھائی بانٹی ہے. اس کے دادے کو اللہ نے وسعت دیا تو وہ اتنا خوش ہے، کہتا ہے ابھی اور بانٹنی. میں نے اس کے کان میں کہا، میں نے کہا کوئی 2 نفل بھی پڑھے ہیں؟ کہنے لگا آپ نے اچھی توجہ دلائی ہے، پڑھوں گا. تو میں نے کہا پتر تو رب نے دیا ہے، سجدہ کیا ہی نہیں، ادھر توجہ ہی نہیں کی. اصل جو حق تھا او بھائی مقام شکر پہ کب آؤ؟ کب وہ وقت آئے گا جب ہم کہیں گے کہ ہمارے اوپر رب کا بڑا انعام اور احسان ہے؟ خوش ہونا، خوش رہنا، طبعاً مزاج میں خوشی رکھنا یہ مسلمان کے لیے ضروری ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ سخت وقتوں میں بھی خوش رہتے تھے. بڑی مشکل جنگ تھی خندق والی جنگ. پوری دنیا کا کفر اکٹھا ہو کے اسلام پر حملہ آور تھا. صحابہ خندق کھود کر جنگ لڑ رہے تھے، پیٹوں پہ پتھر باندھے تھے. اس وقت بھی نبی پاک نے خوشی کی بات کی. جب ایک چٹان نہیں نہ ٹوٹتی تھی تو صحابہ نے کہا حضور توڑ دیں، تو نبی پاک ایک ضرب لگاتے، ساتھ ایک خوشخبری بھی سناتے. فرماتے لو بھئی تمہیں مبارک ہو، انشاءاللہ روم بھی فتح ہو جائے گا. دوسری ضرب لگاتے تو لو بھئی شام بھی فتح ہو جائے گا. تیسری ضرب لگاتے تو فرماتے خوش ہو جاؤ ایران بھی فتح ہو جائے گا. ایک ایک ضرب پہ ایک ایک خوشخبری. نہ اپنے بچوں کو مایوس کرو، نہ آنے والی نسلوں کو مایوس کرو، نہ لوگوں کو پریشان کرو. میرے عزیزو اپنی زندگی کے اندر خوش رہیں. اور سب سے بڑی نعمت ہمارے پاس یہ ہے کہ ہمارے سینے میں ایمان ہے اور ہم مدینے والے رسول کے غلام ہیں.